الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں الرحمن اکیڈمی کی مخصوص ٹرانسمیشن جو رمضان کے حوالے سے 21ویں روزے کے سے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آج پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الرحمن اکیڈمی کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ ہم جدید دور کے جدید مسائل اور موجودہ دور کے مختلف نظریات اور مختلف خیالات پر بات کرتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبداللہ گل صاحب، السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، بات کرنے سے پہلے میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور جو ہے ایک میڈیا کا دور ہے، اور سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے نا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ہر بندہ اپنا موبائل کھولتا ہے اور اس کو ٹرول کرنا شروع کرتا ہے، کوئی نئی بات کہیں سے سیکھ لی، کوئی نئی بات کہیں سیکھ لی، تو اس کے نتیجے میں تشکیک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری تشکیک ہے، ذہن میں شک پیدا ہو رہا ہے، شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پڑتی کیسے ہے انسان کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اصل میں یہاں نا دو عنوان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شک اور شبہات کیسے، کیا اس کے عمومی اسباب کیا ہیں، اور دوسرا عنوان ہے مسلم معاشرے میں اسباب کیوں آئے۔ مسلم معاشرے کی بات کرے تو اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قوی ہوتا ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہے اسلام کی تعلیمات ایسی ہے کہ اسلام انسان کا، مسلمان کا، نوجوان کا اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مسلم معاشرہ اور الحاد یا شبہات کہاں سے آئے۔ اس کے بہت سے اسباب و عوامل ہیں۔ اگر ہم غور کریں، اسلامی معاشرے کی بات کریں، ہمارا برصغیر کا معاشرہ ہو یا پیچھے چلے جائیں آپ 100 سال قبل عرب معاشرہ ہو، وہاں بھی یہ مسائل سامنے آئے۔ استعمار جب سے پڑا ہمارے اوپر، جس کو کالونزم کہا جاتا ہے، یعنی زمینی قبضہ ہم پر کیا، انگریزوں نے کیا، فرانسیسیوں نے کیا، تو وہ زمینی قبضے کے ساتھ ذہن پر بھی انہوں نے قبضہ کیا، ایسے خالی ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں تو برطانیہ کا استعمار ہوا تھا، اس کے بعد پھر باقاعدہ بہت ساری انہوں نے اپنے قبضے کو منظم رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے، استعمار کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں صرف قبضہ باقی نہیں رکھتا، بلکہ اس علاقے میں اس تہذیب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے دین کا مطالعہ کرتا ہے، تاکہ ان کو ان کے دین سے رابطہ کمزور کر کے ان پر زیادہ دیر تک حکمرانی کی جائے۔ تو ہمارے برصغیر میں اس کی بڑی محنتیں کی گئی۔ آپ کو نظر آئے گا انکار حدیث کی باقاعدہ محنت کی گئی، قرآن پر بھی محنت بعد میں کی گئی، قرآن کے خلاف، لیکن قرآن سے اس مسلمانوں کو تعلق بڑا مضبوط تھا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن صحیح نہیں ہے، قرآن جو ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، یا قرآن سے کا انکار کیا جاتا، تو یہ منجن چلنے والا نہیں تھا۔ تو حدیث کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیث اسلامی تعلیمات میں احادیث کا مقام ایسا ہے کہ وہ دین کو اور شریعت کو ایک اسٹرکچر فراہم کرتی ہے۔ بنیادی اصول و ضوابط، عقائد، یہ تو قرآن بتا دیتا ہے، ایمانیات ہے، تمام چیزیں، احکام و عقائد بھی ہے، اس میں احکام ہیں، مسائل ہیں، لیکن جو مجموعی طور پر دین کا ایک جسم بنا کے پیش کرتی ہے وہ احادیث ہیں۔ تو انہوں نے کہا سماجیات ہے، سیاسیات ہے، نظام کے مسائل ہے، اور معاشرت کے مسائل ہے، تہذیب کے مسائل ہے، تو حدیث بیان کرتی ہے۔ لہٰذا حدیث کا کانٹا کاٹنے کے لیے ہمیں انکار حدیث کی روش نظر آتی ہے، تحریک برپا کی گئی ہے۔ اور یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے جو گمراہ کیا گیا، عملی فتنے الگ ہے، اس کے راستے سے بھی ایک نوجوان تشکیک کی طرف جاتا ہے، مادیت پرستی پر پڑتا ہے، بری صحبت۔ میں نمبر 1 مختصر سے ذکر کرتا ہوں، اس میں جو علمی فتنے ہیں، اس میں انکار حدیث کا فتنہ، تاکہ حدیث سے رابطہ دور ہو۔ دوسرا بڑا فتنہ انکار فقہ کا تھا کہ فقہائے کرام سے، امت کے اجماعی نہج سے، یہ میں علمی فتنے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، علمی فتنہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوجک کے لائن سے انسان کو تشکیک کی طرف لے کے جاتا۔ تو روایت سے اعتماد کو ہٹایا گیا، باقاعدہ انکار فقہ کی باقاعدہ محنت کی گئی، اور یہ محنت کی گئی کہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب جدید مسائل کے حل کے لیے ہمیں مغربی تہذیب کو دیکھنا چاہیے۔ سر سید کی تحریک نظر آتی ہے،
پھر باقاعدہ ایک تحریک ہے جس میں فقہ کا انکار ہوتا ہے، اور ہر انسان کو یہ گنجائش دی جاتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں، جو اس کو اچھا لگے، جو دین اس کو سمجھ میں آئے اس پر وہ عمل کرے۔ تو یہ ایک خطرناک روش تھی۔ تیسری ہمیں جدت پسندی کی نظر آتی ہے، جس کو ماڈرنٹی بھی کہا جاتا ہے، اور ابھی ہمارے اسلامی معاشرے میں جس طرح ہمیں میڈیا میں ہر دوسرا اسکالر نظر آ رہا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صحابہ کرام کا نہج تھا، اس کے بعد فقہائے کرام کا تھا، محدثین کا نہج تھا، وہ چلنے والا نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، اب جو ہے ماڈرن زمانے کے ماڈرن مسائل ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہم آپ کو نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، نئے مسائل، امت کی روایتی نہج سیٹ کر متواترات سیٹ کے جو بتایا جائے، یہ جدت پسندی ہے، یعنی دین میں جدت پسندی لانا اور جو ہے ماڈرن اسلام پیش کرنا اس عنوان سے کہ ہم اسلام کو زمانے کے ساتھ چلائیں گے۔ تو اس سے بھی بہت سارے نوجوان متاثر ہیں اس طرح۔ چوتھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو تشکیک اور شبہات، آپ کا سوال تو ایسا تھا لیکن میں اس میں بھی دیگر اس کی تفصیلات میں چلا گیا ہوں، اسباب کی طرف چلا گیا ہوں، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی بنتا ہے تشکیک کا، شبہات کا، ماحول بھی بڑا سبب بنتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کریں عمومی طور پر معاشرہ جو ہے بے دینی کی طرف، لادینیت نہ کہیں، بے دینی کی طرف، عملی طور پر دینداری مطلب دین پر عمل نہیں کر رہا، تو ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول میں دوستوں کی صحبت ہوتی ہے، پھر ایک نوجوان اپنی ماڈرن نظام تعلیم سے متاثر ہوتا ہے، وہاں نظام تعلیم میں خاص طریقے سے جس میں دین کا اور کوئی ہے نہیں، مطلب دینداری، انسان کو تقوی سکھایا جائے، انسان کو جو ہے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق بنایا جائے، ایسا کوئی ہے نہیں ہمارے ماڈرن نظام عصری اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے پھر وہ متاثر ہوتا ہے، اور دین کے اعتبار سے اب جب اسے نظر آتا ہے کہ بھئی پرانا دین یہ تھا اور نیا دین ایسا ہونا چاہیے، پرانے دین میں پر اعتراضات کیے جائیں گے، تو پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ دین کو اپنے من پسند یعنی پسند کے اعتبار سے پھر اس پر عمل کرتا ہے، یعنی ایک حصے پر عمل کرے گا، ایک حصہ چھوڑ دے گا، جس کو اباحیت پسندی کہتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ دین کو پھر کھلونا سمجھنے لگتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دین پر اشکالات، اعتراضات اس کے سامنے آنے لگتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ دین شاید ضرورت پوری نہیں کر رہا میری فطرت کے مطابق نہیں ہے، میری عقل کے مطابق نہیں ہے، زمانے کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمیں ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہماری، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلتا چلے جاتے ہیں، مادیت پہ چلا جاتا ہے، پھر دین اسے استخفاف دین کا مسئلہ، یعنی دین کو ہلکا سمجھنا، عقائد کو ہلکا سمجھنا، پھر اس کے اندر تمسخر مذاق اڑانے لگتا ہے وہ، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جو ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ویب سائٹ ہے، گوگل، ہر ایک بندہ وہاں پر اپنے افکار و نظریات پیش کر رہا ہے، تو لوگ وہاں سے ان کے شکار بنتے ہیں، اور دین کی اہمیت، عقائد کی اہمیت اور آخرت کا ڈر، خوف، تقوی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارے ان عوامل کی وجہ سے ایک شک کا شکار ہے، لادینیت کا شکار، عملی فتنے بھی ہیں، اور دوسرے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، علمی اعتبار سے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ نے جب یہ بات کہی کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کہ میرا دین جو ہے نا میرے لیے میری ضرورت پوری نہیں کر رہا، اچھا یہ زیادہ تر مسئلہ ہمارے عصری ادارے، یونیورسٹیز ہو گئیں، کالجز ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ جو میں ذکر کروں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس حوالے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا دین آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب اس میں کسی کی بھی غلطی ہے، ہم نے نہیں بتا سکے انہیں کہ دین کی ضروریات کس طرح پوری ہو سکتی ہیں، دین ہمیں کیسا نظام دیتا ہے، لیکن میرا جو اگلا سوال ہے وہ اصل نوجوانوں کے حوالے سے، جو ہماری اگلی آنے والی نسل ہے اس کے حوالے سے، کہ اس کا اب ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اب دین کو چھوڑ کر یا دین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ دین کی اصل صورت باقی نہ رہے، ہم اس کو تقریباً مغربی سوچ کے اوپر یا برطانوی سوچ کے اوپر پورا منتقل کر دیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر ہمارے عصری اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ایک فتنہ آ گیا ہے، ایک مستقل طور پر محنت چل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا لایا عمل ہو؟ ایک بات تو یہ کرنی ہے، سب سے پہلے ہم ذہن سے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ قرآن و حدیث ہمیں جائز ترقی سے نہیں روکتے۔ ہم اگر تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں نظر آتا ہے کہ 1200 سال ہم نے دنیا میں حکمرانی کی، چودراہٹ کی، اور اس طرح حکمرانی کی ہے۔ آپ ہماری تاریخ میں دیکھیں اندلس میں کس طریقے سے اس کی تعمیرات، نظام تعلیم، ہر میدان، ہر فن میں اس طرح تھے کہ مغرب شاگردی اختیار کرتے۔ ان کی کتابوں میں ہے باقاعدہ مستشرقین کے، اورینٹلسٹ کے، کہ انہوں نے ایک زمانے میں 400 سال تک صلیبی جنگوں میں ناکام ہو کر مسلمانوں کی شاگردی اختیار کی تھی، اور باقاعدہ فزکس سے، طبیعیات میں ہم سے استفادہ کیا تھا، جو ہے فن تعمیرات میں، عمرانیات میں ہم سے استفادہ کیا، ہم اس سے سیکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر ہم نے عمل چھوڑ دیا،
تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے بیچ کے ہم بن گئے نا. تو یہ مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ مذہب آپ کی ترقی سے، اب ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مذہب پر عمل کریں گے، جو عام بیسک ایک ذہن میں لوگوں کے بٹھا ہے کہ اب ہم شاید اس طرح ہمیں عورتوں کو، خواتین کو بالکل پردے میں رکھ کے اس طرح اندر گھسا دیا جائے گا کہ گھر سے باہر نکلنے تک اجازت نہیں ہوگی، جو عام کانسیپٹ ہے. میں بتا رہا ہوں، میں گیا تھا اس حوالے سے ایک جگہ، اندرون سندھ دورہ ہوا تھا 3 دن کا. تو وہاں پھر جو ہم نے یونیورسٹیز کے لڑکوں سے پوچھا اندر کے مسائل کیا، وہی بتا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ جی خاتون تھی، وہ کہہ رہی کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، لیکن قرآن تو منع کرتا ہے. میں قرآن کہاں منع کرتا ہے میڈیکل کی تعلیم سے؟ آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں. ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ماحول کا خیال رکھیں. ماحول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اختلاط، مخلوط تعلیمی نظام نہ ہو. آپ کو پڑھانے والے لادین قسم کے پروفیسر نہ ہو جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، غلط بات ہے، آپ کو بتا دیں. اچھے ماحول میں آپ پوری زندگی آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ کو قرآن و حدیث شریعت نہیں روکے گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مفکروں کے ہاں نا 2-3 باتیں ملتی ہیں. مغربی تہذیب کی بات حدیث میں اگر دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پیچھے چلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا پیچھا کریں گے، ان کی نقالی کریں گے، یہاں تک کہ وہ کسی غار میں جائے گا آپ بھی پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ وہی زمانہ ہے. فیشن کی نقالی کی جاتی ہے. فیشن جو سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے تو نوجوان بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں. فیشن. اور نمبر 2 مادہ پرستی، ظاہری چکا چوند. اور نمبر 3 جس تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے اذہان اس سے متاثر ہوتا ہے. جب ہمارا غلبہ تھا تو انگریز ہم سے متاثر تھے، ہم سے سیکھتے تھے. ابھی اس پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہے، نظام کا، ان کی سیاست کا، ان کی معیشت کا، ان کی تہذیب کا، ان کی اقداریات کا. تو اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو یہی نظر آ رہا ہے چکا چوند. پھر تیسری بڑی بات میڈیا جو دکھاتا ہے، جو ذہن بنا دیتا ہے انسان کا. تو وہ بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے، یعنی ٹرک کی بتی اس طرح جو چمکنے والی ہے، جو آپ کو روشن چیزیں دکھا رہی ہیں، مادیت دکھا رہی ہے، تو وہ روحانیت سے رشتہ کٹتا چلا جا رہی ہے. کچھ اسباب ہے، عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان جا رہا ہے. باقی آپ نے اس کا علاج بھی پوچھا. 3-4 چیزیں. سب سے پہلے گھر، بنیادی تربیت کا بنیادی چیز تو یہ ہے کہ والدین کے اندر دینداری ہو. ایک والدین اگر ایسے ہیں، سیکولر ان کا ذہن ہے، دین کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو بھی آگے یہ منتقل کریں گے. تو یہ نسل در نسل محنت ہونی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے تربیت کی جائے بچوں کی، ان کی دینی تربیت کی جائے ماں کے آغوش میں. پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہو تو اس کو تعلیم صحیح دی جائے، دین سے اس کا تعلق باقی رکھا جائے، دینی تعلیم دی جائے اور مستند دینی تعلیم دی جائے. اس کے بعد پھر وہ اگر اسی اداروں میں بھی جاتا ہے تو اس کو ایسا اسی ادارہ اس کے لیے منتخب کیا جائے جہاں پر فتنے زیادہ نہ ہوں. اگرچہ فتنے ہر جگہ ہیں، مشکلات ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے مستقل صحبت اس کی اچھی نیک رکھی جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ماحول اور صحبت. ہم نے جتنے کیسز دیکھے ہمارے نوجوان جو مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، ایکس مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کھل کر مرتد ہو چکے ہیں. ایسے کیسز ہمارے ملک پاکستان کے، ہمارے کراچی کے ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے. یہ صورتحال اس وجہ سے بن گئی ہے، بلکہ ابھی تو ایک بڑا چل رہا ہے. ہمارے گزشتہ سال بتایا ہمارے ایک ساتھی نے، ایک ادارے میں کراچی کے ہیں، وہاں خانہ تھا کہ آپ اپنا ریلیجن لکھیں، مذہب لکھیں. تو اس میں تو کافیوں نے لکھا کہ نو ریلیجنس، ہمارا کوئی مسلک مذہب نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں مذہب کو، عثمانی مذہب کو. یہ صورتحال یہاں کی مسلم معاشرے کی. سب سے بڑی بات صحبت اس کی. ایک نیک بندہ بھی اس سے زیادہ ٹچ ہوگا اگر اس کو کسی نیک، ایک تو یہ ہے سب سے بڑی بات، نیک بھی ہو، تربیت کرنے والا، نیک صحبت بھی اس کی ہو، اچھے دوست ہو، کوئی عالم ہو. دوسری بڑی بات یہ کہ ایک مستند عالم ہو جو اس کو جدید مسائل میں دین کی صحیح رہنمائی کر سکے پختہ طور پر. ایسے مضبوط عالم کا اس کے ساتھ رشتہ باقی رکھنا ضروری ہے. تعلق رکھیں تو اس سے وہ نوجوان. دوسری بات یہ کہ نوجوان اپنے ذہن میں شبہات پکائے نہیں. ایسا ہوتا ہے ذہن میں شبہات پکتے رہتے ہیں دیر، اور اس کے جواب حاصل نہیں کرتے. یہ جواب حاصل کرنے کے لیے گوگل کا سہارا لیتے ہیں یا اپنی طرف سے خود تحقیق کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ماحول ہے، صحبت ہے، اچھی تعلیم ہے، یہ ضروری ہے. صاحب میرا اپنا تھوڑا سا کانسیپٹ ایسا ہے کہ یہ جو نوجوان آج کل جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی بھی ہے. ہم نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں ہے کہ دین اسلام مکمل نظام کیسے ہے. ہمارا اکثریت عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک نوجوان کو، کوئی بھی ہمارے ساتھ جڑ بھی جائے نا، ہم اس کو یہاں تک سکھاتے ہیں اب بازار میں کیا دین ہے، آپ کے گھر میں کیا دین ہے، بازار میں ترقی کے لیے کیا دین ہے. حتیٰ کہ میں اگر اس وقت بھی کسی باہر معاشرے کسی بڑے سے بڑے بازار میں چلے آؤں، مجھ سے اتنا ہی پوچھ لوں نا دین اسلام میں بیچنے کے کتنے طریقے سکھاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوگا.
حالانکہ دین اسلام بیچنے کے اتنے طریقے سکھاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ بھائی سود کیسے لینا ہے، سود کیسے بچتا ہے، یہ تک پتہ ہوگا اسے، لیکن دین اسلام بیچنے کے کیسے طریقے سکھاتا ہے، گھر پہ رہنے کے طریقے سکھاتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوگا۔ کیا واقعتاً ہم یہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکے ان تک کہ دین اسلام مکمل نظام زندگی ہے، ہر جگہ کا اس کے بعد مکمل رولز اور ریگولیشن موجود ہیں جس کو وہ فالو کر سکتا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے کہا شروع میں بات میں نے اسی لیے کی تھی کیونکہ یہ سوال مجھے لگتا تھا آئے گا۔ بر صغیر میں جو بڑی محنت ہوئی نا، انگریز نے جو محنت کی، اس میں ایک بڑی محنت یہ تھی کہ ایک عام آدمی اور ایک مولوی کا رشتہ توڑا جائے۔ بڑی محنت کی گئی اور اس میں وہ آخرکار کامیاب ہو گئے، خاص طور پر میڈیا کے آنے کے بعد۔ اب عوام الناس کے ذہن میں جس طریقے سے ایک پروکسی وار کیا گیا ہے، میڈیا کی الغار کی گئی ہے، تو ذہنوں میں یہی ہے کہ مولوی اچھے نہیں ہوتے۔ ایک طبقہ، بڑا طبقہ جو ہے وہ تو قریب بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ اچھا، میں ہماری طرف سے کیا کوتاہی اس میں بھی بات کروں گا، لیکن جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے لادینی قوتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو اور علماء کے درمیان، اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی کام ہوتا ہے نا، جو کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے ہزاروں ذہن بیٹھ کے محنت کرتے ہیں۔ مغرب پورا آپ نے دیکھا، 500 سال قبل عیسائی تھے سارے، 99% ان کی شرح تھی عیسائیت کی۔ اس وقت تقریباً 60% ایتھسٹ ہیں۔ یہ معاشرہ 400 سال کے اندر اپنے آدھی سے زیادہ اپنی مذہب پر لوگوں کو مطلب ان سے دور کر چکا ہے، الحاد کی طرف لے کے جا چکا ہے۔ بڑا سبب کیا تھا وہاں؟ بڑا سبب چرچ اور عوام کی جنگ تھی، کلیسا کی، پوپس کی، عوام کی جنگ چلی لمبے سے۔ اب وہاں وہی چیز یہاں اپلائی کی جا رہی ہے، حالانکہ بڑا فرق ہے۔ عیسائیت میں تحریف ہو چکی تھی، پادریوں کے صورتحال سب کے سامنے تھی، مغفرت کی تجارت نامے بیٹھتے تھے، معاف پوری زندگی گناہ کر کے آؤ، ہمیں $100 دو، معاف کر، ہم آپ کی ہمیشہ کی معافی ہم لکھوا دیں گے۔ تو وہاں یہ صورتحال تھی، پاپائیت تھی، غنڈہ گردی تھی پوپس کی۔ یہاں علماء اہل حق ہر وقت موجود ہیں، کچھ جزوی خرابیاں ہیں، کچھ ہمارے کام کیسز آ جاتے ہیں، فلاں مولوی نے 2 نمبری کر دی، خیانت کر دی، فلاں مولوی نے دھوکہ دے دیا، تو بھئی اہل حق تو موجود ہے نا، آپ ڈھونڈے نکلے، آپ کے اندر تڑپ ہو، آخرت کی فکر ہو، آپ کو ہر آپ کے گلی کے کونے میں آپ کو ایک مولوی مل جائے گا مسجد کے اندر، آپ کے اندر طرف تو ہو نا، کتنے مدارس آپ کو کام کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے ان کی محنت ہوئی، پھر استخفاف دین، یعنی دین ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں لائف اسٹائل چاہیے، تو اس کے بعد پھر ہم آگے کی سوچیں گے، دین کی طرف پھر جائیں گے، آخری عمر میں سوچ لیں گے، شاید مسجد کے کنارے میں کرسی لگے بیٹھ جائیں گے، پھر جنت لے لیں گے، تو یہ ذہن ہے۔ تو ابھی سارا میں نے جیسے کہا کہ ان کی محنت بہت زیادہ ہے، شرح بہت زیادہ۔ ہمارے یہاں محنت الحمدللہ ہو رہی ہے، ہمارے علماء کی جانب سے تبلیغ کی محنت آپ کو پتہ ہے، کتنے لوگوں کے دل بدلے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، مساجد مدارس آباد ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے علماء کرام کے طبقے کو، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میدان ہمارا، اس پر بات چیت ہوتی رہتی ہے ہماری، تو علماء کرام کو ذرا سا اپنا اسلوب بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کیا اسلوب چاہ رہا ہے، کیا موضوع میں چاہ رہا ہے، ممبر میں ہمیں ان موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے ممبر میں جو موضوعات ہم بیان کرتے ہیں اس کو ذرا کیونکہ عام میں بھی مولوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جو چیز ڈیلیور کر رہے ہیں نا وہ ان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں سب سے بڑی بات اپنے عوام سے ایک رابطہ رکھنا چاہیے محبت کا۔ یہ نہ ہو کہ جی میں تو مولوی ہوں، ذرا اوپر کے طبقہ کا ہوں، تو لہٰذا عوام ذرا میرے سے قریب آنے میں بھی ذرا پہلے احتیاط کریں۔ یہ ایسی مزاج بالکل پیار اور محبت والا، آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، آپ کے مطلب آپ کے اندر کتنا زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلفی، انسیت، ادب اپنی جگہ، ادب کرتے تھے، وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، عمر کہتے کبھی میں نے آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن بے تکلفی کس طرح اور محبت کس طرح کی، کھل کے آ کے جا کے اعرابی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کے چیخ کر بولے محمد ذرا مجھے یہ مسئلہ تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے سے گھلنا ملنا ہے خوب، ہم نے کوئی اپنی امتیازی شان اس طرح نہیں بنانی کہ جی ہم نے کوئی عوام کوئی الگ الگ مخلوق ہے، عوام کا پیار محبت ایسے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے بہادر آباد میں ایک مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب ہے، دیگر جگہ ہیں جنہوں نے عوام میں اپنے آپ کو گھلا دیا، ملا دیا، عوام سے پیچھے لگی ہوئی ہے، نکلے گھر سے باہر تو رش ہے، مسجد میں دروازے پہ اندر نہیں گھس پا رہے، رش اتنا ہے، لوگ مسائل پوچھنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی کے حل پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور موضوعات کا انتخاب کریں، ہم نے اسلوب کو کچھ بہتر کریں، مطلب اسلوب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے ماڈرنزم کی طرف چلے جائیں، آپ دین میں جدت پسندی لے آئیں، اصول ہمارے نہیں بدلیں گے، قرآن جامع مکمل اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جامع ہے، آفاقی ہے، کامل مکمل ہے، 1 انچ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، 1 حرف بھی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے اصولوں پر، لیکن اسلوب کی میں بات کر رہا ہوں، ذرا سا ہم بدلیں تو انشاءاللہ امید ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بدلنے کی بھی تو ضرورت نہیں،
اصل میں جو چیز ہم ڈلیور کر رہے ہیں نا پوری نہیں ہے. ہم ایک خاص حصہ ڈلیور تو کر رہے ہیں لیکن پوری چیز ڈلیور نہیں کر پا رہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیریسلی تھوڑا سا زیادہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ شاید ہماری مولوی طبقے کو عوام کے مسائل کا بھی صحیح سے علم نہیں. وہ بھی وجہ یہ آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے درمیان ایک فاصلہ جو پیدا کر دیا گیا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بازار میں بیٹھا ہوا بندہ, عام طور پہ ذہن یہ ہے عوام کا, یار اس بندے کو کیا پتا ہوگا بازار میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, یہ تو مسجد میں رہتا ہے سارا دن, اس کو کیا پتا ہمارے ساتھ کون کا مسئلے بیچ میں آ رہے ہیں. میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہم نے وقت گزرنے سے پہلے اس مسئلے کا تدارک کرنا ہے, کیونکہ ایسے اسکالرز ابھی آ گئے ہیں جو اپنے لچھے دار زبان سے اپنے ان جدید مسائل, کچھ جدید اصطلاحات استعمال کر کر عوام کو اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ دین صحیح نہیں بتا رہے ہیں. وہ جو ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ دین جو ہماری روایتی سلسلہ چلا آ رہا ہے, صحابہ کرام کی فہم اور اس کے بعد تابعین کا فہم, امت جس پر چلتی رہی ہے اس سے ہٹ کر لوگ مسائل, لیکن ان کا سلوک کچھ اس طرح ہے لوگ جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اس کا تدارک بھی کرنا ہوگا, اور اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ نوجوان پھر آگے جا کے قوم کی معمار ہیں, تو نوجوانوں کو پیار و محبت کے ساتھ ہر طرح سے تبلیغ کے میدان میں محنت ہو رہی ہے. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تبلیغ کی جو محنت ہے وہ عملی محنت ہے ایک, لیکن اس وقت علمی فتنے بہت زیادہ ہیں, انسان لوجک کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں تبلیغ کی طرح ایک عالمگیری اور اس طرح ایک تحریک برپا کرنی ہے, علمی تحریک جو ہمارے مدارس سے نکلے, علماء کرام سے نکلے, جو ہر طرح کے مسائل بتائیں اور عوام کو اس طرح مختصر دورہ کرائیں, سیشنز کروائیں, کورسز کرائیں, ہر مدرسے میں آواز لگے, ہر مساجد میں آواز لگے, حلقے لگیں, اور جو ہے پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال کچھ فتنے تو چلتے رہیں گے, قرب قیامت قریب ہے, اور آخری زمانے میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان کے فتنے ہوں گے اور فسق و فجور زیادہ ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا آخری زمانے میں. یہ پیشن کوئی پوری ہونی ہے, لیکن ہم نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ خیرہ. محترم ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. الگ ہے تراویح روزوں کی شان, مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, میں ہوں عدین الہی. آج ہم الرحمن اکیڈمی کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں پیام رمضان میں. اب ہم چلتے ہیں اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف, آپ کے مسائل ان کے حل, جس میں ہم ماہر مفتیان کرام کو مدعو کرتے ہیں سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طاہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تخصص مادہ خالد اسلامی سے کیا, تو ہم کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے اور جوابات انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے. تو مفتی صاحب, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو کیا وہ آئندہ کئی سالوں کی زکوٰۃ پہلے سے ادا کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طریقے سے؟ جی, جو شخص صاحب نصاب ہے وہ کئی سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے سے ادا کر سکتا ہے, اور اس سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. البتہ اس میں جب اس کی مقررہ تاریخ آئے گی اور اس دن وہ حساب کرے گا تو اس صورت میں اس دن کی مالیت کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے, اگر اس میں جو ہے کچھ کمی رہ گئی تو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. یعنی کہ اگر اگلا سال آیا تو جو کمی ہے صرف وہ ادا کرنی ہوگی؟ جی, باقی تو ادا ہو گئی, جو کمی ہے وہ ادا کرنی ہوگی. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے بعد بھی کچھ کھا لے تو کیا پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ یعنی سحری کر رہا تھا, اذان ہو گئی اور پھر بھی وہ کچھ کھا رہا تھا, تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا اس کا روزہ اس دن کا مانا نہیں جائے گا؟ چلیے دیکھیں, سحری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اذان جو ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے ہو رہی ہے, یعنی سحری کا بھی وقت باقی تھا, تو ظاہر ہے اس صورت پہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا, بشرطیہ کہ صبح صادق ہونے سے پہلے اس نے کھانا پینا بند کر دیا. اور اگر جو ہے وہ اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہو رہی ہے اور ایسے وقت آدمی کھا رہا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا, اس روزے کی قضا جو ہے اس پر لازم. دوسرا سوال یہ ہے
کہ کوئی نیند سے بیدار ہو کر غلطی سے کچھ کھا لے، نیند سے بیدار ہوا، غلطی سے کچھ کھا لیا، پھر یاد آئے گا اس کا روزہ تھا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ غلطی اور بھول یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ بھول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرے سے روزہ ہی بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے، اور اس بھولنے کی حالت میں اس نے کھا پی لیا، تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو خطا کہتے ہیں عربی میں، کہ روزہ یاد تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے اس سے وہ کام ہو گیا۔ مثال کے طور پر جیسے اس نے گھڑی دیکھی اور سمجھا کہ ابھی ٹائم جو ہے وہ سحری کا باقی ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس نے کھا پی لیا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یعنی قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کی کتنی مقدار سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اس کے کیا حساب تفصیل بتائیں؟ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، اگر قے خود بخود آئے، یعنی آدمی نے زبردستی قے نہیں کی، خود بخود قے آئی ہے، تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کوئی چیز جسم منہ یا ناک کے راستے، منہ کے اندر پیٹ کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ الٹی قے کے اندر تو کوئی چیز باہر آ رہی، اس لیے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کسی کو منہ بھر کے قے ہوئی، منہ بھر کے قے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ نہ روکا جا سکے، تو ایسی قے اگر کسی کو ہوئی ہے منہ بھر کر، اور پھر اس سے اپنے اختیار سے چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ قے کا کچھ حصہ وہ اپنے اختیار سے اندر لے گیا، تو اس صورت میں اس کا جو ہے روزہ فاسد ہو جائے۔ البتہ اگر کسی نے خود ہی قے کی، یعنی زبردستی قے کی، اس کو قے نہیں آ رہی تھی، جان بوجھ کے اس نے خود قے کی، تو اس صورت میں صرف منہ بھر کے قے ہونے سے ہی روزہ فاسد ہو جائے گا، اور لیکن اگر اس صورت میں بھی منہ بھر سے کم قے ہوئی ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ خود بخود قے ہوئی ہے تو چاہے وہ تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو، صرف قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ منہ بھر کے ہونے کی صورت میں اگر اس نے چنے کے دانے کے برابر اپنے اختیار سے واپس لے گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس صورت میں صرف منہ بھر کر قے ہونے سے ہی روزہ فاسد ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سحری میں نہ اٹھ سکا رمضان میں، تو وہ صبح دیر سے اٹھ رہا ہے، تو وہ کس وقت تک روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی وقت مقرر ہے، یا پورا دن بھی اگر کوئی بالکل آخر میں اٹھ رہا ہے پھر بھی اس کا روزہ رہے گا؟ اگر اس سے جو ہے صورت بصولہ کے اندر نصف النہار شرعی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کہ پورے دورانیے کا آدھے وقت سے پہلے اگر اس سے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہو جائے۔ جیسے آج کل تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے، تو 7 گھنٹے تقریباً جو ہے 11:50 تک جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ یعنی 11:50 سے اگر پہلے اٹھ گیا تو روزے کی نیت کر لیا، اگر بعد میں اٹھا تو پھر روزہ نہیں ہوگا؟ جی، اس کے بعد جو ہے یہ تو اس تاریخ کے حساب سے جو وقت بنے گا، یعنی پورے روزے کے دورانیے کا وقت لگا لے اور پھر اس کا آدھا کر لے، تو آدھا وقت جب ہوگا تو اس سے پہلے اگر اس سے نیت کر لی تو نیت درست ہو جائے گی اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ صبح صادق کے بعد اس سے کچھ کھایا پیا نہ۔ اگر صبح صادق کے بعد اس سے کچھ کھا پی لیا ہے تو اب کسی بھی وقت نیت کرے، ظاہر ہے اب اس کا روزہ درست نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا ہے ناظرین کی طرف سے کہ کس عمر سے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے؟ اور روزے کی فرضیت جو ہے وہ بلوغت سے ہو جاتی، کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہوں گے تو ان پر روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اب لڑکے کے اندر بلوغت کی جو کم از کم مدت ہے وہ ہے 12 سال،
12 سال کی جب عمر ہو جائے لڑکے کی تو اس کے بعد اگر کوئی علامت بلوغت کی ظاہر ہو جائے، اس کو احتلام ہو گیا مثلا، تو ایسی صورت میں 12 سال کی عمر سے لے کر جس وقت بھی اس کے اندر بلوغت کی علامت پائی جائے گی اسی وقت سے وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی علامت نہیں پائی گئی تو 15 سال جو ہیں وہ اسلامی اعتبار سے 15 سال ہوتے ہی وہ بالغ شمار ہوگا، بشرطیہ کہ اس سے پہلے کوئی علامت بلوغت کی نظر نہ آئی ہو۔ جبکہ لڑکی جو ہے اس کی کم سے کم بلوغت کی مدت جو ہے وہ 9 سال 9 سال کے عمر ہونے کے بعد کسی بھی وقت اگر بلوغت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، مثلا اس کو ماہواری آ گئی، تو وہ اس علامت کے ساتھ ہی بالغ ہو جائے گی۔ لیکن اگر 9 سال کے بعد کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی بلوغت کی تو اس کی بھی آخری حد 15 سال 15 سال وہ بغیر علامت کے ہی بالغ شمار ہوگی، اور یہ اسلامی سال کے حساب سے۔ تو جس وقت وہ بالغ ہوگی اس وقت روزہ اس پر فرض ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سفر کے علاوہ کوئی ایسا عذر ہے شرعی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہو؟ جی ہاں، بیماری ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو یا دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے میں اپنی یا بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت ہے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورت، اسی طریقے سے شیخ فانی کہ جس کے اندر اب روزہ رکھنے کی قوت باقی نہیں رہی بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو بیماری کون سی بیماری معتبر ہے روزہ چھوڑنے کے لیے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر مرض بڑھنے کا خوف ہو یا اس میں شدت آ رہی ہو کہ جو ہے وہ مرض بڑھ رہا ہے یا اس کی مدت لمبی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ صرف وہم کافی نہیں، بلکہ یا تو آدمی کو تجربہ ہو، تجربے سے معلوم ہو کہ روزہ رکھتے ہی میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، کچھ کھانا پینا، یا رات کو نیت کر کے سو جائیں تو یہ کافی ہو جائے گا؟ جی، سحری کرنا روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، نیت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزے کے لیے میں نے بتایا کہ اس کے لیے بھی نصف النہار شرعی جو ہے، اس سے پہلے کسی بھی وقت اگر اس سے نیت کر لی، بشرطیہ کہ صبح صادق کے بعد اس سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ البتہ سحری کی احادیث کے اندر ترغیب دی گئی، اس لیے مستحب ہے کہ روزے سے پہلے سحری کا اہتمام کیا جائے اور اس سے بڑی برکات حاصل ہوتی، تو اس لیے سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو روزہ اس کا درست ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کھجور کے علاوہ کن چیزوں سے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ یعنی کھجور سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے یا کوئی دوسری چیز بھی ہو، پانی وغیرہ ہو، کوئی فروٹ وغیرہ ہو تو اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہر حلال چیز سے آدمی روزہ افطار کر سکتا ہے۔ البتہ جو ہے علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ بہتر ہے اگر کھجور آدمی کو میسر ہے، اس کے پاس ہے، تو کھجور سے افطار کر لے، ورنہ پانی سے، کسی بھی چیز سے آدمی جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے کھجور یا کوئی بھی ایسی چیز لازم قرار نہیں دی۔ اگلا سوال صدقۃ الفطر کے متعلق ہے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ صدقۃ الفطر جو ہے وہ آدمی اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتا، پوتا پوتی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتا، اسی طرح نیچے تک۔ البتہ
اسی طریقے سے شوہر جو ہے وہ بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے جو ہے وہ کافر کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی مسلمان ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ یعنی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس شخص کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے سید اور ہاشمی کو نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کہ زکوٰۃ کے جو اس کے مصارف ہیں وہی صدقۃ الفطر کے بھی؟ جی ہاں، یعنی جس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس شخص کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، اور جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، صدقۃ الفطر میں ترتیب کیا ہے؟ کون سا صدقۃ الفطر ادا کرنا افضل ہے، اس کے بعد کون ترتیب؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گندم سے، کشمش سے، کھجور سے، تو اس میں اصل تو یہ کہ آدمی کی استعداد، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے پھر جس کے اندر جو ہے جتنا زیادہ آدمی دے گا وہ افضل ہوگا، کیونکہ اس میں فقراء کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ پوری ہو رہی ہے، اور گندم یا دوسری چیزوں کے بجائے ان کی قیمت سے دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قیمت کے ذریعے جو ہے وہ ہر طرح کی ضرورت آدمی پوری کر سکتا ہے۔ چلیں، آج مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اسی طریقے سے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں